بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے ناظرین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حمل کے دوران صحت مند اور بچے کے لیے انمول ٹپس۔ دوران حمل جلد پر جھریاں اور مہاسے سے بڑھنے کا علاج، جسمانی تھکاوٹ، کندھوں اور ٹانگوں میں درد، خون کی کمی اور کمزوری کی ٹپس بتاؤں گی آپ کو۔ میرے پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں خواتین کی صحت اچھی نہیں ہے اور کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہو ان کی صحت کی کافی مسائل ہوتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ ان کی وہ خوراک ہے جو وہ استعمال کرتی ہیں، جس سے صحت خراب ہو جاتی ہے اور اسی دوران وہ چیزیں کھانا بند کر دیتی ہے جو ان کی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ایک صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ ان ماؤں کے مندرجہ ذیل مسائل ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین حمل سے پہلے ہی ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ اکثر دوران حمل خواتین ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت کے ساتھ ساتھ آنے والے بچے کی صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین مختلف بیماریوں اور جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ ان سب کا ایک ہی حل ہے، سب سے پہلے ان کو ذہنی دباؤ کو ختم کرنا چاہیے۔ اس حالت میں عام طور پر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی مستقل بیماری نہیں ہوتی، بلکہ وقتی طور پر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے جو خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوران حمل بعض عورتوں کی جلد پر جھریاں اور مہاسے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ عموماً جلد کی خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پریشان ہونے کی بجائے جلد کو دھونے کے بعد کسی اچھے سکن کلیئنزنگ لوشن سے مساج کریں۔ اس سے جلد خشک ہونے سے بھی بچ جائے گی اور جھریوں سے بھی جلد نجات مل جائے گی۔ اکثر اوقات دوران حمل عورتوں کے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ سب تبدیلیاں ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بالوں کو شیمپو کر کے کوئی اچھا سا کنڈیشنر استعمال کریں تو دوران حمل بالوں کے گرنے سے بچا جا سکتا ہے۔ اکثر اوقات دوران حمل شوگر بڑھ جاتی ہے، جس کو کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور جلدی سے بیل آئیکن کو آن کیجیے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اسی دوران ہونے والی سی اور ہیپاٹائٹس بی کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ بہتر ہے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے والی خوراک کا استعمال کیجیے۔ ان سب بیماریوں کے علاج کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ پاک اور ہلکی ورزش ضرور کیجیے۔ دوران حمل ورزش کو بھی کرنا چاہیے جو آپ کو تندرست اور صحت مند رکھتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ دوران حمل بہترین ورزش پیدل چلنا ہے۔ نہایت آرام اور سہولت کے ساتھ مقرر وقت پر گھر کے صحن برآمدے یا لان میں 20 سے 30 منٹ تک واک کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ یہ ایک ہی وقت میں کی جائے، آپ 15 منٹ صبح اور 15 منٹ شام بھی کر سکتے ہیں۔ واک کا کرنا بہت ہی بیسٹ ہے۔ واک کرنے سے ذہنی دباؤ جو ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کھلی جگہ واک کرنے اور لمبے سانس لینے سے آکسیجن خون میں جذب ہو جاتی ہے، جو نہ صرف ماں بلکہ آنے والے بچے کی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ٹہلنے کے ساتھ ساتھ گردن اور کندھوں کی ورزش بھی کرنی چاہیے، جس سے گردن اور کندھوں کی کھچاؤ اور کشیدگی کو بھی کم کر دیتی ہے۔ یہ ورزش بہت ہی آسان ہے جو گھر میں کی جا سکتی ہے۔ اور پیارے ناظرین، حمل کے دوران صحت بخش غذا کھانے اور لگاتار جسمانی ورزش کرنے سے نہ صرف آپ کی بلکہ آنے والے بچے کی بھی صحت اچھی ہوتی ہے۔ اس سے بچے کا اور آپ کا صحت مند وزن بڑھتا ہے۔ اس کا اثر بچے کی صحت پر تازگی رہتا ہے۔ دوران حمل شوگر اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے اور بھوکے رہنے سے پرہیز کریں۔ کھانے میں سب کچھ شامل کریں، مثلاً اناج، چاول، پاستا، روٹی، سب آپ کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، ان سب میں وٹامن سی شامل ہوتی ہیں۔ سالن، اناج والی غذا اور وٹامن غذائی نشاستہ سے بھرپور ہوتی ہیں
जो दौरान हमल कब्ज़ से बचाती है। सब्जियां और फल विटामिन और मादनियात के अच्छे ज़राए हैं। पत्तों वाली सब्जियां भी फोलिक एसिड से भरपूर होती हैं, जैसे कद्दू, टमाटर, खीरे, हरे रंग की सब्जियां इसमें शामिल है। गोश्त, मछली और अंडा बेहद ज़रूरी है। इनमें प्रोटीन, आयरन और विटामिन 12 करने के लिए अपनी खुराक में बगैर चर्बी के गोश्त, मुर्गी का इस्तेमाल कीजिए। नमक और चीनी कम से कम इस्तेमाल कीजिए। रोज़ाना पानी ज़्यादा मकदार में पिएं। तली हुई अशिया से परहेज़ करें, जिसमें नूडल्स, आइसक्रीम, कैंडी, बिस्कुट, ड्रिंक, सोडा और दीगर मशरूबात से परहेज़ करें। हामला ख़वातीन की बदपरहेज़ी इनके आने वाले बच्चे के लिए इंतहाई संगीन। अक्सर ख़वातीन को डिलीवरी के दौरान खून की ज़रूरत भी पड़ती है, जिसके आम तौर पर यही वजह होती है। हीमोग्लोबिन कम होता है। इस कमी पे एचबी की औरतों का काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि अनार, गाजर और चुकंदर का जूस पिया जाए, ताकि किसी दूसरे से अतिया खून ना लेना पड़े। प्यारे नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। इनकी आगाही के प्रोग्राम और सेमिनार किए जाने चाहिए। ज़हीन और